السلام علیکم سامعین، 10 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 29 جنوری ہے۔ خبر کا عنوان ہے سپریم کورٹ کا پورا فیصلہ۔ یو جی سی کے تعلق سے جو آج فیصلہ آیا ہے وہ مکمل ہم پیش کیے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ یہ ہے کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یعنی یو جی سی کے بارے میں آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یو جی سی کے نئے نیموں، نئے اصول اور ضابطوں پر روک لگا دیا، عارضی اسٹے لگا دیا ہے۔ اب اس معاملے کی اگلی سنوائی ہوگی، وہ تقریباً 2-2.5 مہینے بعد ہوگی۔ خبر پوری سنیے۔ سپریم کورٹ نے آج جمعرات کے دن یونیورسٹیوں اور کالجوں میں امتیازی سلوک کو روکنے کے لیے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے جاری کردہ نئے ضابطوں پر روک لگا دی ہے۔ ان ضابطوں کو کچھ عرصے سے مخالفت کا سامنا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یو جی سی پروموشن آف ایکویٹی ریگولیشنز 2026 کی دفعات پہلی نظر میں مبہم ہیں، مشتبہ ہیں، واضح نہیں ہیں اور ان کا بیجا استعمال ہو سکتا ہے۔ عدالت نے ان ضابطوں پر عمل درآمد کو عارضی طور پر ضوابط پر عمل درآمد کو عارضی طور پر روک دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ماہرین کی ایک کمیٹی ان کوتاہیوں کو دور کرنے پر غور کرے، یعنی ایک کمیٹی بنائی جا سکتی ہے جو خامیاں رہ گئیں ان کو دور کرے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یا یو جی سی نے 13 جنوری 2026 کو ہندوستان میں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں امتیازی سلوک کو روکنے کے لیے نئے ضابطے جاری کیے تھے۔ یہ ضابطے اسی موضوع پر 2012 میں جاری کردہ ضوابط کی جگہ لے لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فی الحال 2012 میں قائم کردہ یو جی سی کے ضابطے ہی نافذ رہیں گے۔ نئے ضابطوں کو چیلنج کرنے والے درخواست گزاروں نے استدلال کیا کہ نئے ضابطے بعض گروہوں کو پسماندہ کر دیتے ہیں۔ معمولی سماعت کے بعد عدالت نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق کچھ آئینی اور قانونی سوالات کا جائزہ لینا باقی ہے۔ بہرحال پہلے یہ بتلا دوں کہ وہ ضابطے کیا ہیں اور وہ کیا چیز ہے جس کی مخالفت ہوئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ سرکار کا جو ادارہ ہے یہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، اس نے یہ کہا تھا نئے قانون میں کہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو دلتوں، پسماندہ طبقات، او بی سی کے بچے پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اگر بھید بھاؤ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر کالج اور یونیورسٹی میں ایک کمیٹی تشکیل بنائی جائے جو ان شکایتوں پر غور کرے، اور اس کمیٹی میں ان او بی سی کے، پسماندہ کے، دلتوں کے نمائندگی بھی ہوں، اور یہ با اختیار ہو۔ اس کمیٹی میں جو فیصلہ ہوگا پھر اس کی بنیاد پر کارروائی ہوگی۔ یہ وہ بات ہے جس کی مخالفت ہو رہی ہے، اس پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے۔ ساتھ ہی نئے قانون میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس کالج یا یونیورسٹی نے یہ کمیٹی نہ بنائی اس کی امداد روکی جا سکتی ہے اور اس کی مانیتا بھی رد کی جا سکتی ہے۔ اور سنیے، سپریم کورٹ نے کہا کہ چیف جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ نئے ضابطے مبہم ہیں، مشتبہ ہیں، ان کا بیجا استعمال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سالیسیٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا سے کہا وہ عدالت کو اس معاملے کی جانچ کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی کا مشورہ دیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یو جی سی ان درخواستوں پر اپنا جواب داخل کرے۔ فاضل جج نے زبانی طور پر یہ بھی مشاہدہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ نئے قوانین کا مسودہ تیار کرتے وقت بعض پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سنوائی 19 مارچ کو ہوگی، اور اس کی سماعت روہت ویمولا کی ماں کی طرف سے 2012 کے یو جی سی قوانین کو چیلنج کرنے والی درخواست کے ساتھ ہوگی، جبکہ 2012 کے قواعد صرف امتیازی سلوک کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ 2026 کے نظر ثانی شدہ قواعد امتیازی سلوک کی تعریف میں ذات کی بنیاد پر امتیاز کو شامل کرتے ہیں۔ نیا قانون یہ کہتا ہے کہ ذات پات کی بنیاد پر جو امتیازی سلوک، نامناسب باتیں، بے رویہ جو ہوگا، ان شکایت کو دور کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے۔ اور تھوڑا پوری خبر سنیں تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
نئے قوانین کے مطابق ذات کی بنیاد پر امتیاز کا مطلب صرف ذات یا قبیلے کی بنیاد پر درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل اور دیگر پسماندہ طبقات کے ساتھ امتیازی سلوک ہے۔ اسی لیے ایک جو کمیٹی تشکیل دینی ہے جو مساوات کمیٹی ہوگی، اور اس کمیٹی میں سینئر فیکلٹی، سول سوسائٹی کے ارکان اور طلبہ شامل ہوں گے۔ نئے قوانین میں ہر ادارے کو 24 گھنٹے ہیلپ لائن ایک جاری کرنی ہوگی۔ اگر کوئی طالب علم، فیکلٹی ممبر یا ملازم اپنے ساتھ امتیازی سلوک محسوس کرتا ہے تو وہ ہیلپ لائن آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کرا سکتا ہے۔ جھگڑا کہاں ہے؟ اس میں سیکشن 3 ہے، سیکشن 3C۔ اس میں کہا گیا ہے جو ذات پات کے امتیاز سے متعلق ہے وہ خاص سیکشن عام ذات کو خارج کرتا ہے۔ سیکشن 3C میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ پسماندہ طبقات کے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بات ہو، ان کے ساتھ نامناسب رویہ ہو تو اس پر غور کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سرون ذات، جو بڑی ذاتیں ہیں، ان کے ساتھ غلط رویہ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں سیکشن 3 کچھ نہیں کہتا ہے۔ یہی جھگڑے کی بنیاد ہے، اسی لیے پورے ملک میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ بہرحال فی الحال سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ اس بارے میں کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو ہمارے نمبر 9627709014 پر سمپرک کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ۔ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو کمزوریاں آ جایا کرتی ہیں، یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اچھا ہے۔ ہمارے نمبر پر سمپرک کیا جا سکتا ہے۔